وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی 92 آیتیں ہو گئی تھی. قتل خطا، ان کی صورتیں، ان کی دیت کی بالتفصیل 2 درس اس پہ ہو گئے. 93 نمبر آیت میں وہ انسان جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا کیا ہے، آئیے قرآن سے سنتے ہیں. رب نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو انسان اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً ارادتاً جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، رب کریم نے اپنے اس کلام میں فرمایا اس کی سزا، اس کا بدلہ وہ دوزخ ہے، وہ جہنم ہے. کب تک؟ خالدن، ہمیشہ. فیہا، اس میں، جہنم میں، جیسے منہا، فیہا، ہا کا مرجع مؤنث یا جمع مکسر. اور اس کے ساتھ ساتھ وغضب اللہ علیہ، اس قاتل پر اللہ کا غضب ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت کرے گا وہ اللہ. اللہ اکبر. اعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. قرآن پاک پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایسی سزا ہم نے کبھی نہیں دیکھی. جو قاتل کے لیے ہمیشہ جہنم میں، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کا عذاب ہے اس پر، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن مسلمان بڑا نادان ہے. یہ تو دیکھیں قتل کرنے کی بات ہے. قتل کس کو کہتے ہیں؟ شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی رحمہ اللہ متوفہ 883، وہ لکھتے ہیں کہ قتل عمد وہ قتل ہے جس میں جان نکالنے کے لیے ہتھیار سے ضرب لگائی جائے، آلہ قتل ہو اور اس میں اس کی نیت قتل کی ہو. کیونکہ کبھی آپ بندوق چلا رہے، آلہ قتل تو ہے لیکن اس کی نیت قتل کی نہیں کہ میں مسلمان کو ماروں، یا دشمن کو مار رہے، کافر کو مسلمان لگ گیا، یا شکار کر رہا ہے تو وہ اس کی نیت تو نہیں ہے نا. دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ابھی ہم نے مسلم شریف میں پڑھ رہے ہیں کہ فتنوں کے باب، آخر میں بالکل مسلم شریف کے اینڈ میں حرج برپا ہوگا. حرج، بولا حرج کیا ہے؟ کہ قتل و قتال بہت زیادہ ہو جائے گا. قاتل کو یہ پتہ نہیں چلے کہ میں کیوں مار رہا ہوں، مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں. اور حضور نے فرمایا دونوں جہنم میں گئے. بولے یا رسول اللہ، قاتل نے تو ٹھیک ہے قتل کیا، تو مقتول کیوں؟ ایک تو ہے کہ مسلمان کو قتل کیا جان بوجھ کر، تو چلو اس پر ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر جو ہے
ہمیشہ اس کی سزا جو ہے وہ دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، اور اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ لیکن وہ مقتول کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مقتول جو اپنے مسلمان بھائی سے لڑ رہا تھا، اس نے بھی عزم کیا ہوا تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ اس سے ہٹ کر دیکھ، ہم سورہ 28 نمبر سورت کا ایک حوالہ ہم دیتے ہیں، اور اس نیت سے کہ مسلمان سنیں اور کہیں اس حرکتوں سے باز آ جائے جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ وہاں فرمایا ہم جنت ایک بڑی پیاری جگہ ہے جس میں اللہ کا دیدار ہوگا، جس میں اللہ کی رضا ہوگی، جس میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، جس میں ہمیشہ خوشیاں ہوں گی، جس میں ہمیشہ نعمتیں ہوں گی، جس میں ہمیشہ جوانی ہوگی، جس میں ہمیشہ زندگی ہوگی، جس میں اللہ کے پیاروں کی ہم نشینی ہوگی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ارے یہ تو اس کو دیں گے، سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 83 میں، نَجْعَلُ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ تو وہاں دو باتیں کی کہ فساد کا ارادہ بھی، ایک انسان قتل کر رہا ہے، یہاں تو قتل کا ذکر ہے، ایک ہے وہ ارادہ کرتا ہے، بڑے پن کا ارادہ کرتا ہے، تکبر متکبر ہے، تو فرمایا نہیں، یہ ارادہ کرنے والا، وہ ارادہ بھی ان کے، مسلمان کی ارادے اچھے ہوتے ہیں، نیتیں اچھی ہوتی ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ دوسروں کے لیے سلامتی تلاش کرنے والا، دوسروں کے لیے امن تلاش کرنے والا، دوسروں پر اپنا مال، اپنے مال سے اپنی جان، اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کرنا، یہ ہے جنتی۔ اور میں ایک شعر میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ جنت کن کو ملے گی؟ اپنی ہستی کو مٹا دو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے، اپنے سب کچھ کو مٹا دو بس۔ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، جو اندیزان پمزکا خخکڑا لکا تخم، کرود بغواڑی دخاورو پا مقام شاہ۔ اپنے آپ کو دانے کے طرح زندہ درگور کر دو، زندہ درخاک کر دو، اگر مرتبہ چاہیے تو خاک کے قائم مقام ہو جاؤ۔ دیکان کر پلوڑم زکا باندے نکا، سرکوزی کا وچ بندی مرغزارش۔ کہتے کسان بھی اس زمین میں کاش کرتا ہے کہ دیکھتے یہاں پہ کچھ ہوگا۔ ہاں کہتے تکبر نہ کر انسان، دیکھ۔ اور ایک نے بولا کہ دیکھیں پا باردارا ون تل کانی وریگی ورطا گورا چے باردارا ون سکا، کسوک بد کاندی تا خو سرہو کا، ہر یو نخل چے میں ولری سنگسار شی۔ آئے ہائے ہائے، کہتے جو درخت بھی پھلدار ہوتا ہے نا، وہ سنگسار ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے لیے خیر خواہ لے کر آئے، بہت ساری تکلیفیں برداشت کرو گے۔ دنیا حقیر ہے، قلیل ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان تو مشرق سے مغرب تک دوڑتا ہے، تو اپنے فیملی گھر بار چھوڑ کر پردیس کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ تو کیا جس میں اللہ کی رضا ہوگی، جس میں اللہ والوں کی ہم نشین ہوگی، اس کے لیے آپ تو اپنے انا کو نہیں مٹا سکتا۔ آپ کے اندر جو فتنے فسادات ہیں، اس کے لیے آپ علماء کے پاس بیٹھ جائیں، تو یہ آپ کے فساد کے یہ چیزیں جو آپ جب پڑھو گے، یقیناً پڑھنے سے انسان کے اندر ذہن جو ہے عمل کی طرف پھر تیز ہوتا ہے، وہ عملی میدان کے طرف آتا ہے۔ تو دیکھا یہاں کسی کو قتل کرنا ہمیشہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ آگے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں مسلمان کے متعلق ہے، اور سورہ مائدہ میں رب کریم نے ایک انسان کے متعلق بتایا کہ کوئی کسی کی جان لے لے، من قتل نفسا بغیر نفس۔ یہاں دیکھیں، نفس تو کسی کے پاس بھی ہے،
لیکن بغیر نفس ایک حالت حرب ہے، جنگ ہے، جہاد، وہ الگ چیز ہے. ایک خواہ کوئی کسی کو مار رہا ہے، غیر مسلم ہے، یہاں تو نفس کا سب کچھ شامل ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 32. او فساد فی الارض، یا زمین میں اس نے فساد کیا. جو 27 نمبر آیت میں ہے کہ اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، اور پھر فرماتے گمراہ نہیں کرتے. 26 نمبر آیت ہے مگر فاسقوں کو. پھر فاسد وہ لوگ ہیں ینقضون الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ تعالیٰ سے جو پختہ وعدے کی اس کو توڑتے ہیں وعدوں کو. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں اس کو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تیسری بات ہے زمین فساد کرتے ہیں. بولے یہی لوگ تو جہنمی ہیں. سورہ توبہ کے پہلے پارے کی بات کر رہا ہوں. یہ کون ہے؟ جہنمی ہے. قرآن پاک پڑھیں تو پتہ چلے نا. تو یہاں فرمایا یا زمین میں فساد کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، زندہ کر دیا، یعنی موت سے بچا لیا. اور اس کی بہت صورتیں ہیں. کوئی بھوک پیاس سے مر رہا تھا، اسے کھلایا پلا دیا، یا کوئی ظلماً قتل ہو رہا تھا اسے چھڑا لیا. لہذا جلانا زندہ کرنے کی نسبت سبب کے طرف ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کہنا جائز ہے کہ فلاں نے فلاں کو زندگی دی. عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ آل عمران میں ہم نے ان کے میلاد کا جب ذکر ہوا، انبیاء کے میلاد کا ذکر سنتے رہتے نا. اب کوئی بولے گا کس صحابی نے کیا، بولا یعنی آپ کا مقصد ہے کہ صحابہ قرآن پر عمل نہیں کرتے. پھر یہی معنی ہوا نا، یہی بولتے ہیں نا. بولا پھر تو وہ عمل نہیں کرتے، یعنی تو کرتا ہے بس. اب ان کو پتہ ہے میں نے جس کو پکڑا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میلاد کیا ہوتا ہے. اگر اس کو پتا ہوتا تو پڑھ جائے اچھا تو نہیں مانتے میلاد. بولے نہیں میں تو نہیں مانتا. بولا اچھا یہ تو اللہ کی صفت ہے، وَلَمْ يُولَدْ، اللہ کی میلاد نہیں. یہ بات ختم. نبی کی میلاد تو ہے. صاف بات کیا کرو کہ نبی کی میلاد بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا انکار بھی کفر ہے، لیکن ہم حضور کے میلاد پر خوشی نہیں کرتے. بیٹے پر کرتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، دنیا کی کئی خوشیاں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بھی خوشی کرو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوشی کرو. لیکن دار اسلام کے اندر آج ہم نکاح میں، شادیوں میں جو خوشیاں کرتے غیر اسلامی، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں کہ بہت برا گناہ ہے. تیرے ایک ایک پائی کا جو شادی حال میں تو خرچ کر رہا ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے میں ولیمہ کروں؟ کوئی ولیمہ نہیں ہے، یہ خرافات ہے. مرد عورتیں سب ایسے لگے ہوئے کہ پتہ نہیں چلتا ہندو ہے غیر مسلم ہے. کیا ہے؟ ایک ایماندار سے پوچھو نا وہاں بیٹھ کے اس کے اوپر کیا گزر رہا ہے. بےایمانوں کو کیا پتا ہوتا ہے. اب ہیرونیوں کے ساتھ بیٹھا دو اور خوش ہوتا ہے، کہتے آج تو مزہ آ گیا. آج جو چاہتا کہ عورتوں میں ہو اور بس اب دوسروں کی عورتیں اور ہم فلمیں بنائیں، ہم ویڈیو بنائیں، وہ تو بولے شادی حال میں بڑا مزہ آتا ہے. تو جو مسلمان ہوگا جس کو غیرت آئے گی نا کہ بھائی ہمیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 23 میں 24 میں سورہ نور میں آیت نمبر 30 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب اپنے امت کے مردوں کہہ دو آنکھوں کو ذرا نیز رکھو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں کو بھی کہہ دو اپنی نگاہیں. تو وہاں کون نگاہیں رکھتے ہیں؟ اس دور کا مسلمان کیا تربیت اس نے حاصل کی؟ کالج یونیورسٹی میں کیا تربیتیں ہوتی ہیں؟ تو یہاں فرمایا اس نے گویا انسانیت کو زندگی دی. بھائی کتنی بڑی بات ہے یار، کہ انسان تمہیں تو اللہ دے گا نا. صحابہ کا دنیا میں چھا گئے تھے، ان کا آج نام ہے جس کی وجہ سے زندہ اسلام ہے، جس کی وجہ سے شیطان ناکام ہے. اور صحابہ کے مخالف سب جہنمی ہیں. بات ختم. کیونکہ انہوں نے ہی تو دین کی خدمت کی. کون تھا جنہوں نے دین کا بیڑا چلا؟ کون تھا جس کا انتخاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان افرادوں کا انتخاب اللہ نے کیا نا.
دین کے ایک عالم دین کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے. اللہ حکمت عطا کرتا ہے، علم جس کو چاہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا. لیکن دیندار عالم دین ہو، پارٹی والا نہیں کہ وہ دنیا کے در پہ ہو. یہاں بات ہو رہی تھی کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے اور کسی کو بچانا. اب عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ موت بھی اللہ کے اختیار میں. الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں. عزرائیل علیہ السلام بھی روح تب قبض کرتا ہے. گزشتہ دن جو ہم نے یہ پڑھا کہ اے موت تمہیں گھیر لے گی اگر کہ تم بڑے بڑے بلڈنگوں میں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. وہ بھی اللہ کے حکم سے روح تب قبض کرتا ہے جب اللہ کا حکم آ جائے. پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہے، نہ 1 منٹ پہلے روح قبض کرتا ہے نہ 1 منٹ بعد. تو یہاں دیکھیں انسان کوشش کرے کہ آج میں اس کی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کر دوں. یہ صحابہ کی شان تھی کہ بھوکے سو کے دوسروں کو کھلاتے تھے. سورت نمبر 59 اور آیت نمبر 9. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. شان صحابہ ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، ڈاکے. ہمارا کردار ہی صحیح نہیں ہے بھائی. جو شکم سیر ہے، اچھا خاصا کھا رہا ہے پی رہا ہے، وہ بھی تو کیا وہ اس کا کردار ہے. یہاں دیکھیں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں پھر اس کا خلاصہ بیان کروں. دیکھیں قتل کتنا بڑا گناہ ہے. ایک حدیث سنا دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت پوری دنیا کا زوال زیادہ آسان ہے. پوری دنیا ختم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک مسلمان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. قتل بہت اس سے بڑا گناہ ہے. پوری دنیا فنا ہونے سے بہت بڑا جرم یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کوئی قتل کرے بے گناہ. دوسری حدیث ہے، یہ سیاست کی حدیث ہے، سنا رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے گا. یہ بھی ترمذی کی میں 1402 اس میں یہ حدیث مرقوم ہے. سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. جنہوں نے ہزاروں قتل کیے وہ ذرا اپنے گریبان میں ڈال لے، جو سوچ لے 2 روپے کے لیے مسلمان کے جان لینے والے تو کیا سمجھتا ہے. ایک عورت نے بلی کو بھوک سے مارا تھا، جہنم میں اللہ نے ڈال دیا. تو مسلمان کی جان نہیں رہا، اور مسلمان کون سی خوش فہمی میں تو مبتلا ہے. ایک اور حدیث سنا دوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا یہ بتائے کہ ایک آدمی نے کسی شخص کو عمدن جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی سزا کیا ہوگی. عبداللہ ابن عباس نے کہا اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ شیخ القرآن ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے قرآن کی علم کی دعا کی. بہت بڑی دعا ہے. یعنی ایسے بھی نہیں آج اس کے دور کا مولوی تو وہ شان صحابہ تو الگ ہے، پھر حضور کی خصوصی دعا ہے. بولا ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا. وہی قرآن سے سنا رہا تھا غضب اللہ علیہ، اور اس پر لعنت ہوگی وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 93. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام کے بعد وحی نازل نہیں ہوئی. اس نے کہا یہ بتائیے اگر وہ توبہ کر لے، سائل نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس شخص کی ماں اس پر روئے
جس نے کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دیا وہ مقتول اپنے قاتل کو دائیں یا بائیں جانب سے پکڑے ہوئے آئے گا، اور دائیں یا بائیں ہاتھ سے اس نے اپنا سر پکڑا ہوگا جو اس نے کاٹا تھا، اپنا کٹا ہوا سر لے کر آئے گا، اور اپنے قاتل کو بھی پکڑا ہوگا، اور عرش کے سامنے اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ شخص کہے گا اے میرے رب اپنے اس بندے سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ مولا یہ میرے نبی نے فرمایا۔ یعنی علماء کو یہ بات، یہ میں سب جانتا ہوں، الحمدللہ کا کرم ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور سمجھتے ہیں۔ اب کوئی بولے کہ فلاں فلاں آیت ہے، سورت نمبر 25 میں آیت نمبر 70 بھی تو ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا، سب میری نظر الحمدللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 بھی ہے، 116 بھی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 بھی ہے، ہاں قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، یہ سب آیتیں الحمدللہ میرے ذہن میں ہیں۔ لیکن بیان کرنے کے ایک طرز بھی تو ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں بھی تو صحیح کہ دیکھ لو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ، زجر و توبیخ۔ یہاں دیکھیں میں آپ کو ان کے جوابات دیتا ہوں کہ عقیدہ سیکھ لے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے سرتوڑ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 جوابات دیے کہ ہمیشہ جہنم میں مسلمان نہیں ہوتا، اور یہاں فرمایا ہمیشہ ہوگا، کیونکہ اہل سنت و جماعت پورے قرآن کو پڑھتے ہیں، پورے دین کو پڑھتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کہا یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ 10 جوابات سنیں۔ نمبر 1، جب مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس کا ماخذ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے، لہذا اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ جس شخص نے کسی مومن کو اس کے مومن ہونے کے سبب سے قتل کیا تو اس کی سزا جہنم میں خلود ہے، اور جو شخص کسی مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کرے گا وہ کافر ہوگا، اور کافر کی سزا جہنم ہے۔ یہاں کہا مؤمنن، مادہ اشتقاق ایمان ہے نا، کہ ایمان کی وجہ سے کہ مومن اس لیے مارو، تو بھائی تو مومن کی وجہ سے مارے تو کافر ہو گیا۔ لیکن ایسے کوئی مارتا نہیں ہے، اگر ایسے کرے گا تو وہ ختم جہنمی ہوگا۔ دیکھیں وجہ بتاتا ہے، علت مادہ اشتقاق ہوگا۔ نمبر 2، اس آیت میں من کا لفظ ہر چند کے عام ہے، من قتلہ، جو بھی قتل کرے، لیکن اصول کی طرف گیا جو اصول فقہ ہے، یہ عام مخصوص عنہ البعض ہے، اور اس سے ہر قاتل خواہ مومن ہو یا کافر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کافر قاتل مراد ہے، اور کافر کی سزا ہمیشہ خلود۔ دوسرا جواب دیا کہ بھئی جو مومن قتل کرے، لیکن اس پر اور اعتراض ہوتے ہیں کہ بھئی اگر وہ قتل نہ کرے تو کیا ہمیشہ جنت میں نہیں رہے گا؟ پھر اس کے قتل کا ذکر بیچ میں کیوں آیا؟ پھر اس پر یہ بھی اعتراض آ سکتا ہے کہ آپ نے بولا اچھا کافر قتل کرے تو ہمیشہ رہے گا، تو اس کا معنی مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر قتل نہ کرے تو نہیں ہوگا، وہ تو کرے نہ کرے وہ تو کافر ہے۔ بہرحال دوسرا جواب یہ۔ تیسرا جواب، یہ آیت ایک خاص قاتل کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہ شخص پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے مرتد ہو کر ایک مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ روح المعانی میں اس کے متعلق روایت بھی بیان کی گئی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 115 میں، یہ تیسری توجیہ بیان کی۔ نمبر 4، اگر اس آیت میں قاتل سے مراد مسلمان لیا جائے تو آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کی سزا جہنم میں خلود ہے، یعنی وہ اس سزا کا مستحق ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو یہ سزا بھی دی جائے گی، مستحق تو ہے، اللہ کا کرم تو اس کا کرم ہے۔ نمبر 5، اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو خلود سے مجازاً مکث طویل مراد ہے، بہت وقت گزارے گا، یعنی وہ لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا، اللہم اجرنا من النار یا رب۔ نمبر 6، اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو اس آیت میں شرط محذوف ہے، یعنی اگر اس کی مغفرت نہ ہوگی تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کو حلف وعید سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ بطور کرم حلف وعید جائز ہے، لیکن یہ بظاہر حلف وعید ہے، حقیقت میں چونکہ یہاں شرط محذوف ہے اس لیے کوئی حلف نہیں ہے۔ نمبر 7، یہ آیت انشاء تخفیف پر محمول ہے،
یعنی مسلمان کو قتل کرنے سے ڈرانے کے لیے ایسا فرمایا گیا۔ حقیقت میں کسی مسلمان قاتل کو جہنم میں خلود کی سزا دینے کی خبر نہیں دی گئی۔ نمبر 8، اگر مسلمان نے قتل مسلم کو معمولی سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور پھر اس کی سزا جہنم میں۔ تو آج کل تو معمولی سمجھ رہے ہیں نا، اسے وہ لے رہا ہے، اور کتنوں نے، اس نے بولا موبائل نہیں ہے، اسے میرا شاگرد کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی رو کہ ہم سے تو لے، دوسرے نے بولا میرے پاس تو نہیں ہے، بولا اچھا تو بغیر موبائل گھومتے، اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ تو معمولی سمجھا نا، لعنت اللہ علیہ، اس پر خدا کی لعنت ہو، مرتد کہیں کا، صرف اس لیے مارا کہ تیرے پاس وہ موبائل کیوں نہیں ہے، بولا تو معمولی سمجھا نہیں سمجھا بھئی، تو اس کا مال لے رہے، جان بھی لے رہے، تو ایسوں کو تو تڑپائے گا میرا رب، اللہ اس کو جو دنیا میں تڑپا ہے، بولو امین، کہ ذرا مزہ چکھے اپنے ساتھ۔ تو کتنے ماں اور بیٹی اور بہنوں اور بھائیوں کو، باپوں کو رلا رہا ہے، کم بخت کہیں کا۔ نمبر 9، اگر کسی مسلمان نے بعض اور عناد کے غلبے کی وجہ سے قتل مسلم کی حرکت کا انکار کر دیا اور پھر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جہنم میں۔ مسلمان کا قتل تو حرام ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ فرماتا اس نفس کو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا۔ ارے مسلمان تو دور کی بات ہے، غیر مسلم کو بھی نہیں قتل کر سکتے۔ آخری بات کر رہا ہوں، 10ویں، اگر معاذ اللہ کسی مسلمان نے مسلمان کے قتل کرنے کو حلال اور جائز قرار دے کر یا اس حکم کی توہین کرنے کے لیے کسی مسلمان کو قتل کیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جہنم میں خلود ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے کہا کہ بیان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اب بیان اس انداز سے کریں کہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بیان کر رہا تھا، اللہ والوں کی شان بیان کر رہا ہے، ہاں، اور پھر ہمیں سمجھا رہا ہے۔ جو رات دن پڑھانے والے ہیں وہ نہیں سمجھتا، اردو کا رسالہ پڑھنے والا کہتے ہیں وہ اللہ والوں کے طرف چل بسا، 99 قتل نہیں 200 پورے کر دیے۔ میں نے بولا آپ اس کا مقصد بتائیں، کیا مقصد ہے؟ یعنی 100 قتل کر ڈالو پھر اللہ والوں کی طرف چل جاؤ، ختم ہو جائے گا؟ کیا بیان کیا ہے آپ کا؟ آپ کو تو یہ بھی بتائیں میں کیا بیان کر رہا ہوں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ میں نے بولا اس پر آپ کو میں نے پھر ابھی میڈیا پہ نہیں کرتا، اس کے منہ نے بولا یہ میرے اعتراضات، اس کے جواب ذرا دے، پتہ چل جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، آخر وقت کچھ بھی گناہ کرے، اللہ نہ کرے کیسے کرے؟ ایسے نہیں کہ آپ بہت مزے سے بیان کریں کہ ان کی جان نہیں چلی جا رہی، وہ ہاں، پھر وہ نادم ہو جائے، توبہ کیا ندم، پشیمان ہو جائے، پھر زندگی کو چینج کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جائے کہ وہ دین سیکھے۔ سمجھ آئی؟ یہ طرز بیان ہے۔ اگر یہ نیت نہیں ہے تو اللہ کے نبی کے پاس آ جائے اور نیت بھی خراب ہے، کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، تب بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔